الحمد لله والسلام على سيدنا رجال نور الهدى منبع الجود والعطاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تھوڑی آواز. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے. درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و ثنا کے بعد عالی مرتبت عالی نسب حضرت پیر سید عبدالحمید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی یاد میں ہم سب یہاں حاضر ہیں. حضرت کے صاحبزادگان بھی جلوہ فرما ہیں اور مخدومی و مخدوم اہل سنت عالی مرتبت عالی جناب حضرت صاحبزادہ الشیخ پیر سید ارشد سعید شاہ صاحب قبلہ کاظمی دامت برکاتہ العالیہ آپ بھی جلوہ فرما ہیں. کچھ باتیں کہنے کی میری ذمہ داری لگائی گئی ہے. آپ لوگ تھوڑا تشریف رکھیں اپنی جگہ پہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. فوٹو جو ہے اس کا درجہ اسلام میں کوئی واجب فرض کا تو ہے نہیں. بولے نہیں بڑی ہوتا. سارے حضرات تھوڑی دیر چھوڑ دیں، کوئی اتنا ضروری کام نہیں ہے. یہ تو روحانی محفل ہے. تو اس کی ویڈیو وہی زیادہ اچھی ہے جو فرشتے بنا رہے ہیں. آپ دیکھیں تو سادات کرام کے نام کا یہ پروگرام ہے تو آپ بولے نہیں. بڑی مہربانی. یہ چپ کرانے والے بھی چپ کر دیں. بڑی مہربانی. چپ کرانے والے بھی چپ رہیں. اللہ جزا دے. تھوڑا سا وقت لے تاکہ چند باتیں آپ کے ساتھ کر لی جائیں. عزیز دوستو، ہمارے ہاں لوگ موت سے بہت زیادہ گھبرانے لگے ہیں اور یہ پیچھے جو کچھ عرصہ گزرا ہے تو اس میں موت کا خوف عام کیا گیا. اور جو لوگ کسی بھی تعلق کے ساتھ کسی چیز کو سنجیدہ لے گئے وہ بیچارے بہت سارے نفسیاتی بوجھ کے نیچے دب گئے. جن لوگوں کا اخبارات کے ساتھ نیوز چینلز کے ساتھ زیادہ تعلق رہا ان بیچاروں کی نیندیں بھی خراب ہو گئی. میرے بھائیو، یاد رکھنا یہ بات بالکل درست ہے کہ مرنے کے بعد قبر کے حالات بڑے خوفناک ہیں. وہ بڑی آزمائش کی جگہ ہے. لیکن بڑی سادی سی اور بڑی صاف سی بات ہے اس بندے کے لیے خوفناک ہے جس نے اپنی ساری زندگی اپنی مرضی سے گزاری، لیکن جس نے اپنے وقت کو اپنی مرضی سے نہیں گزارا بلکہ رب رسول کی مرضی سے گزارا. ان کی جو قبر ہے وہ کوئی کھڈا نہیں ہے، وہ کوئی گڑھا نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ. یعنی فرمایا کہ وہ قبر میں نہیں جا رہا بلکہ وہ تو ایک باغ کے اندر جا رہا ہے. ایک باغ ہے جہاں وہ بسیرا کرے گا. اور باغ بھی عام باغ نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس کو اللہ نے سجایا سنوارا ہے. تشریف رکھیں جی. میں ایک دفعہ پھر گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں. بڑی مہربانی. تشریف رکھیں. الحمدللہ آپ کے تو انتظامات ہی بڑے اچھے ہیں. تو آپ جو بے سکونی ہے ماحول میں اس کو صرف آپ ٹھیک کر لیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.
اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. تشریف رکھے, ہو گئی فوٹو, اللہ خوش رکھے, بیٹھ جائیں. آپ سنیں نا جناب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. فوٹو تو اب ہماری اتنی ہے کہ ہم سے کو پوچھے کہ سب سے زیادہ سارا دن کیا کرتے ہو, تو ہم بتائیں گے کہ فوٹو کھنچواتے ہیں. یہی کام سب سے زیادہ کرتے ہیں, اور شاید یہی نہ بچے ہمارے پاس معاذ اللہ. باقی تھوڑی موقع دیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرے عزیز, اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو ہمیں ڈرایا جاتا ہے, اور لبرل لوگ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب بڑا مشکل کام ہے, تو آپ قبر میں جائیں گے تو کھڑکی کوئی نہیں, دروازہ کوئی نہیں, تو ہوا نہیں آتی, تو آکسیجن نہیں پہنچتی, تو پتہ نہیں کیا بن جائے گا. تو یاد رکھ لیں یہ فاسق کے لیے ہے, نافرمان کے لیے ہے. لیکن جس شخص نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا, نظر کو, زبان کو, ہر چیز کو محتاط رکھا, اس کی قبر کوئی کھڈا گڑا نہیں ہے. بلکہ شیخ شورانی تو فرماتے ہیں کہ بڑی دنوں کے بعد بندہ پردیس سے گھر آئے, تو اگر اس کی ماں موجود ہو اور وہ سالوں بعد واپس آئے, تو فرماتے ہیں کہ ماں کا بس نہیں چلتا, وہ مکان بھی نیا بنا دے. تو میرا بیٹا اتنے سالوں بعد آ رہا ہے, ماں موجود ہو تو حد کر دیتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں ماں تیرا کچھ بھی استقبال نہیں کرتی, اس سے کہیں بڑھ کر اللہ کی رحمتیں قبر میں اپنے بندے کا استقبال کرتے ہیں. قرآن مجید نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا, فرمایا تم ترجیح تو دیتے ہو دنیا کی زندگی کو, لوگوں کا مرنے کو دل نہیں چاہتا, اس لیے کہ اتنی محنت کر کے مکان بنایا تو اب چھوڑ کے مر جائیں. اتنے جان جوکھوں میں ڈال کے مال کمایا ہے, اتنی مشکل سے گاڑیاں بنائی ہیں, اتنی جدوجہد کر کے شہرت بنائی ہے, تو اب مر جائیں چھوڑ کے. یہ چھوڑ کے مرنے کو دل نہیں کرتا. ورنہ قرآن کہتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ, فرمایا آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. شیخ فرید الدین عطار سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بہت بڑے تاجر تھے, اور تاجر بھی آپ خوشبو کے تھے, عرب کے اندر خوشبو کا کاروبار آج بھی مہنگا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. تو سونے والے کے ساتھ نا, سونے والی دکان کے ساتھ بالکل خوشبو والے کی دکان ہوتی ہے, یعنی جتنا کرایہ سونے کا دکاندار دیتا ہے اتنا ہی خوشبو والا دیتا ہے. تو حضرت فرید بن عطار سے پوچھا کہ آپ تو سونے کے تاجر تھے, آپ چھوڑ چھاڑ کے فقیر کیسے ہو گئے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ دن ایک بابا جی آئے تھے خریداری کرنے, سادہ بندہ, تو مختلف شیشیوں میں, بوتلوں میں نا وہ کوئی چیز دیکھنے لگے. تو میں نے کہا کہ گاہک آیا ہے پسند کرنے کے لیے کوئی خوشبو. تھوڑی دیر میں نے دیکھنے دیا, تو پھر یہ سیل مین کی عادت ہوتی ہے آگے بڑھ کے پوچھنے کی. کہتے ہیں میں نے پوچھا بابا کیا چاہیے مجھے بتائیے. تو کہتے ہیں بابا جی میری طرف دیکھ کے مسکرائے, اور ان کی مسکراہٹ بڑی حیرت انگیز تھی. کہنے لگے پتر چاہیے تو کچھ بھی نہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی. میں نے کہا میں دنیا دار تھا, مجھے غصہ آیا. میں نے کہا بابا کیوں؟ کہنے لگے بیٹے کہ تو نے اتنا مال جمع کیا ہوا ہے, اتنے لاکھوں کا تو نے یہاں مال جمع کیا ہے, جب تو مرنے لگے گا کبھی کوئی بوتل یاد آئے گی, کبھی کوئی روپیہ یاد آئے گا. تیرا کو مرنے کو دیکھے نا, کبھی کسی کو حبیب بینک والا اکاؤنٹ یاد آتا ہے, کبھی نیشنل بینک والا, کبھی اس سوسائٹی والا پلاٹ, تو کہاں مرنے کو دل چاہتا ہے. ٹھیک ہے, فرمایا میں سوچ رہا ہوں تیری جان مشکل سے نہیں, اتنی دولت چھوڑ کے تو کیسے مرے گا؟ کہتے ہیں میں دنیا دار تھا, بجائے اس کے کہ نصیحت قبول کرتا اور غصہ آیا. میں نے کہا بابا میری تو مشکل سے نکلے گی, تو تیری کیسے نکلے گی؟ تو بابا کہنے لگا ادھر آ بیٹے دکھاؤں کیسے نکلے گی. میں بابے کے قریب آیا, وہ زمین پہ لیٹے کلمہ پڑھا, روح پرواز کر گئی. وہ کہنے لگے بابا بلے شاہ صاحب, کہنے لگے عرش فرشتے بانگا ملیاں, مکے پہ گئے شور, اور بلے شاہ آسان نہیں ہوں مرنا ہے, تے مر گیا ہی کوئی ہور. عبارت شاہ وہ کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. اور اقبال کہتے ہیں موت کو تو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, یہ تو ہے صرف شام زندگی, پھر صبح دوام زندگی. یاد رکھ میرے بھائی, جن لوگوں کی طلب تھی نا سرکار کی زیارت, جن کی طلب تھی, اب یہاں استاد الاساتذہ بیٹھے, میں حوالہ بھی کیا دوں گا. ترمذی شریف میں حدیث ہے, حضرت انس بن مالک راوی ہیں, اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو 2 نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں. باقی کتابوں میں 3 سوال ہی ہیں, 3 ہی ہیں.
لیکن یہاں حضور نے فرمایا 3 نہیں پوچھیں گے تم سے، 1 ہی پوچھیں گے، اور صرف میرے بارے میں پوچھیں گے۔ میرے بارے میں پوچھیں گے کہ ما کنت تقول، بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو کہے گا کیا نہ کیا ہے، میں تو ہر جمعرات درود و سلام پڑھا کرتا تھا، میں تو ہر جمعہ درود و سلام پڑھتا تھا، میری تو صبح راتیں محبوب کے لیے، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو حضور فرماتے ہیں جب وہ صحیح جواب دے دے گا نا تو اس کی قبر 70 گز چوڑی کر دی جائے گی، 70 گز لمبی کر دی جائے گی قبر، اور اس کی قبر جنت کا باغ بنا دی جائے گی۔ اب وہ ایک لفظ حدیث پاک میں جو جملہ ہے میرا دل کرتا ہے وہ پنجابی میں بیان کروں آپ کو، پنجابی میں۔ جب اس کو یہ ساری نعمتیں ملے گی تو سرکار پتہ کیا فرماتے ہیں؟ میں اردو میں نہیں کہنے لگا، میں پنجابی میں کہنے لگا ہوں، زبان جان من ترکی بگویم کہنے لگے۔ سرکار فرمانے لگے جب یہ ساری نعمتیں ملیں گی تو پتہ کیا کہے گا؟ چلو دیکھنا میری طرف، فرشتوں سے کہے گا میں ذرا کار نہ دساواں، میں ذرا گھر نہ بتاؤں اپنے جاج، بتا کے نہ وہ کہ اللہ بڑا راضی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں نہیں، فرشتے سے کہیں گے تو گھر نہ بتا کے آ، اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتا۔ تو میرے بھائی اگر تو آخرت کی طرف مزاج ہے، آپ یقین کریں آخرت کی طرف مزاج نہیں بنتا۔ میری طرح کے بہت سارے بظاہر دیندار بھی مزاج دنیا داروں جیسا رکھتے ہیں، طبیعت نہیں بنتی، وہ ماحول نہیں طے پاتا جس سے کہ انسان ارادہ کرے کہ میں اصل میں آخرت کا مسافر ہوں۔ یاد رکھنا کروڑوں روپے آپ کے پاس جائز ہے تو آپ اس سے جائیدادیں بنائیں، جو مرضی کریں، لیکن یاد رکھ لیں کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان دے کر حضرت عمر جیسا بندہ رو پڑا اور عرض کی حضور وہ کیسر و کسرا والے موجیں کر رہے ہیں اور آپ اس حال میں؟ تو حضور نے جو تصور اپنی امت کو دیا، خدا را روایتی باز نہ سمجھنا، یہ بخاری مسلم میں جو فکر حضور دے رہے ہیں اس کو سمجھنا۔ میرے قریب نے فرمایا عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا کی تھوڑی سی موج حاصل کر لیں اور اللہ قیامت کی ساری عزتیں ہمیں ہی عطا فرما دیں؟ یہاں تو ایک آشیانے کی ضرورت ہے جس میں زندگی کے کچھ سال گزر جائیں، تن ڈھانپنے کے لیے 2 جوڑے چاہیے کہ وقت بیت جائے، کمر سیدھی کرنے کے لیے روٹی چاہیے۔ میرے بھائی ہم جن چکروں میں الجھ گئے نا، اس نے آپ یقین کریں کہ مائنس پلس جب بھی ہوتا ہے، دنیا داری، یہ جو اللہ والے لوگ تھے ان کا مقصود آخرت تھا۔ سنو بخاری میں ہے، حضرت انس بن مالک کی راوی ہیں، کہتے ہیں ایک عورت حاضر بارگاہ ہوئی اور بڑے ادب سے اور بڑی آہوزاری سے اور بڑے درد سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرگی کی مریض ہوں، حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے شفا دے۔ مرگی کا مرض ایک اعصابی بیماری ہے، انسان کا ذہن بھی قابو کر لیتا ہے اور جسم بھی، اور پھر اگر عورت ہو تو ویسے ہی حوصلہ کم ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے شفا دے دے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اگر تو چاہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے شفا دے گا، اور فرمایا اگر تو صبر کرے نا، ادھر دیکھنا میری طرف، یعنی بیماری کے ساتھ زندہ رہے، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ، یعنی بیماری کے ساتھ ہی تو موجود رہے، صبر کرے، بیماری تیرے ساتھ ہی رہے، پھر سمجھ لے بات۔ یہاں کسی کو سید صاحب شیخ صاحب کہنا کہ ہاں بھائی بیماری کے ساتھ ٹائم گزار لے گا، ہم تمہیں کچھ اور بھی دے دیتے ہیں، تو کہے گا سائن جی تسی دعا کرو نا شفا ہوگے، باقی اللہ ویکھی جائے گی، یہ تو دے نا، ہمیں تو نقد سودا چاہیے نا، لیکن تھوڑا سا سمجھیں، غور کریں، یعنی اگر غربت کی بھی زندگی ہے تو زندگی آخر ہے کتنی، 60-70 سال، اگر بیماری والی بھی ہے تو آخر ہے کتنی؟ تو اتنے زیادہ جان جوکھوں میں ڈال لینا اور اتنی زیادہ آزمائش میں اور ہر وقت شکوہ ہی کرنا، شکایت ہی کرنا اور اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا رکھنا۔ سنو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں، تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں رب تجھے شفا دے دے گا، اور حضور فرمانے لگے اگر تو صبر کرے، یعنی مرگی کی بیماری کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو فرمایا میں اللہ کا رسول وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کر دے گا۔
یہاں تو لوگوں نے جنت کا مذاق اڑایا، نعت خانوں نے اللہ ماشاءاللہ، بعض واعظین نے، انہوں نے کہا ہمیں جنت نہیں چاہیے تو تمہیں کیا چاہیے جی؟ جنت ہی تو وہ جگہ ہے جس کی تعریفیں مصطفیٰ کریم نے بیان فرمائی، وہیں تو اللہ رسول کی زیارت ہو۔ حضور نے تو اپنے مدینے کے بارے میں کہا کہ یہ جو ریاض الجنہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ آپ پتہ نہیں کون سی فکر کو پرموٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کہے صبر کرے تو رب جنت دے گا۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں وہ عورت بھی تھی، وہ بیمار بھی تھی، مرگی کا مریض بیچارہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، کئی خوشی غمی میں نہیں جا پاتا، وہ تکلیف میں آ جاتا ہے، اس قدر اسے تکلیف تھی، لیکن جب سرکار نے کہا نا صبر کرے گی تو جنت ملے گی، تیری آخرت سنورے گی، ایک منٹ نہیں لگایا سوچنے کے لیے، فوراً عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت عطا فرما دے۔ بس جب مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے تو میرا پردہ ہٹ جاتا ہے، دعا کرے میرا پردہ قائم رہے۔ سرکار نے دعا کر دی اللہ اس کا پردہ سلامت رکھے۔ میرے بھائی تھوڑا سا نا آپ یقین کریں، ہم نے کوئی نیکی اپنی بھرپور قوت کے ساتھ موجود نہیں چھوڑی۔ ہم تو اپنے شیخ کو نذرانہ دینے گھر سے نکلے تو سارے بچوں کو بتا کے نکلے، ہم نے تو مسجد میں 4 ٹائلیں لگوائیں تو وہاں بھی اپنا نام درج کرا لیا۔ ہم نے اپنی نیکیوں کا معاملہ اس طرح قیمتی نہیں بنایا، اس لیے کہ آخرت کا اگر ذوق ہو، آخرت کا اگر مزاج ہو، اگر یہ ارادہ ہو، میں بات سمیٹنے لگا، آخرت کا اگر انسان کا ذوق بن جائے، اس کی طبیعت بن جائے کہ مجھے آخرت کا حصول چاہیے۔ آخری بات کرتا ہوں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بڑے پیارے سے آدمی ہیں، ایک جنگ میں نا زخم لگ گیا تھا اور نصیب ان کے اتنے اعلیٰ تھے کہ صاحب حسن الغابہ کہتے ہیں کہ مسجد نبی کے قریب ہی حضور نے ان کا خیمہ لگوایا، زخم لگا ہوا ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے دست مبارک سے ان کی مرہم پٹی فرمایا، یعنی سرکار دست مبارک سے۔ میں نے سنا ہے وہ بن صبر کے میری عیادت کو آ رہے، میں نے سنا ہے کہ بن صبر کے میری، تو سرکار خود نہ خود حضور اپنے دست مبارک سے طبیب دو جہاں خود مرہم پٹی فرماتے ہیں۔ جناب صاحب کہتے ہیں 4 دن میں نے دیکھا، میں نے کہا اس سے زیادہ موج بھی کوئی ہوتی کہ حضور کے دست مبارک سے مجھے یہ سعادت نصیب ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں جلوے آنکھوں میں، ادھر دیکھنا، کہتے ہیں زخم تو یاد ہی نہیں رہا، وہ تو ماحول ہی کوئی نہیں تھا، بس سرکار آتے ہیں، نظر کرم کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ بھی کوئی خوش بخت اور خوش نصیب ہوگا۔ جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے تو اپنے خیمے میں دعا کرنے لگے۔ کون مرنا چاہتا ہے یہاں لوگوں کا مرنے کا تو ارادہ کوئی نہیں، ہماری ساری منصوبہ بندی میں موت کہیں شامل نہیں۔ جب آدمی 80 پلس ہوتا ہے تو پھر بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ اب وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ دوائیں کھاتا ہے، وہ کہتا ہے معدے کا مسئلہ بن گیا، جگر ساتھ چھوڑ گیا، میاں جانے کا وقت قریب آ گیا، اب جانے کا وقت قریب آ گیا، اٹھ فریدہ ستیا، کوئی داڑھی آ گیا دور، اگا نیڑے آ گیا پیچھا رہ گیا دور، اٹھ فریدہ ستیا، ان خلقت ویکھن جا، اور متے کوئی مل جائی بخشیا تے تو بھی بخشیا جا، اٹھ فریدہ ستیا تے چاڑو دے مسیت، تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ حضرت سعد بن معاذ نے ہاتھ اٹھا دیے، ذرا دیکھنا، ان لوگوں کو یقین کامل تھا کہ ہمارے لیے ہمارے رب نے بڑی نعمتیں تیار کی، ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے اللہ کی بات، تیار بیٹھے تھے، دعا مانگی اے اللہ اگر تو قریش مکہ کے ساتھ کوئی اور جنگ باقی ہے تو مجھے باقی رکھ، اس لیے نہیں کہ میں نے بچے بیانے، اس لیے نہیں کہ میرا مکان اوپر والی سٹوری مکمل ہونے والی، اے اللہ اگر قریش مکہ کے ساتھ کوئی اور جنگ باقی ہے تو مجھے رکھ، ورنہ اللہ موقع بڑا اچھا ہے، مجھے اپنے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرما دے، موقع بڑا اچھا موقع ہے، یہاں موت دے دے مجھے۔
اللہ کے محبوب علیہ السلام نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد باہر تشریف لائے تو جناب سعد بن معاذ کے خیمے سے خون نکل رہا تھا۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیا ہوا؟ تو 2 مقدس قطرے آنسوؤں کے حضور کی آنکھوں میں آئے، فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ نے میرے سعد کی دعا کو قبول فرمایا۔ سرکار ان کے حجرے میں داخل ہوئے، ان کا سر گود میں رکھا، ایک آرزو ہے صرف ایک، کوئی وصیت نہیں، کوئی بچوں کی بات نہیں، کوئی گھر کی۔ میں آپ کو داستان نہیں سنا رہا، خدا را ذرا غور کرنا، یہ وہ ہدایت کے ستارے ہیں جن کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ ایک بات پوچھی، ایک سوال، آخری وقت عرض کرنے لگے حضور بندہ نواز اتنا بتا دیں آپ مجھ سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ محبوب نے فرمایا میں بھی راضی ہوں، میرا رب بھی تجھ سے بڑا ہی راضی ہے۔ بس وہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ جنازہ اٹھا تو سرکار ایک قدم مبارک یہاں رکھتے، ایک دوسرا ہٹا کے رکھتے، آنسو داڑھی مبارک پہ گرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قریب ہو کر کے عرض کی حضور یہ چلنے کا انداز، فرمایا ابوبکر تمہیں کیا بتاؤں، 70,000 فرشتہ میرے ساتھ کے جنازے میں آئے، اللہ کا عرش ہل گیا ہے، رب نے اسے اتنا نوازا ہے۔ دوستو اپنی آخرت کے آپ یقین کرنا، جس دن مجھے پتا ہو نا میں نے اکیلے سفر کرنا ہے، میرے ساتھ نہ گھر والوں میں سے کوئی ہے نہ محبت والوں میں سے، تو میں خود دیکھتا ہوں کہ بیگ میں کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے، لیکن جس دن کوئی ساتھ ہو نا پھر کہتے ہیں رکھ لو اور تم ہی سے لے لیں گے۔ یہ آخرت کا سفر ہم نے اکیلے کرنا ہے، ڈپینڈ نہ کرو کہ کوئی مجھے بتائے گا، کوئی ساتھ چلے گا، اکیلے کرنا، اکیلے۔ اور ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کرنی ہے، عارف رومی یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مرشد والے ہو گئے ہو نا، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، مرشد والے ہو گئے ہو تو رنگ بھی مرشد والا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کہانیاں سنائیں گے نا گھر جا کے کرامتیں تو کوئی نہیں مانے گا، لیکن اگر اخلاق اچھا ہو جائے گا تو سارے آپ کے شیخ کو مان گئے۔ یہ سمجھ گیا ہے تو بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم شیخ والے ہو، طریقت والے ہو، محبت والے ہو تو پھر محفل میں محبت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر جب تم چائے خانے پہ بیٹھو سنگیوں کے ساتھ تو وہاں بھی تمہارا لبو رہ جا۔ ایک بات اور کر لوں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو، تھوڑی سی بولے ہیں، ویسے جمہوری ملک ہے، باقیوں نے نہیں ہاں نہ کی، میرے گھر رہنے دیتے، اچھا چلے اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جمہوری ملک ہے جہاں زیادہ کی بات، اکثریت کی بات سنی جاتی ہے، بار کہ بات کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جو تم ہو نا، جو دعویٰ کرتے ہو پھر وہی بنو۔ ایک بات ابھی تک میں نے آپ کو آیات اور احادیث عرض کی، ایک بات صرف ایک درویش کی کر کے، چونکہ حضرت سید صاحب کیا احسان ثواب ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولا رومی فرماتے ہیں کہ چڑی اور چڑا اکٹھے بیٹھے تھے، تو ایک بڑا صاف ستھرا سا نا اچھے کپڑوں والا میری طرح بڑی شاندار پگڑی باندھے بندہ آ گیا، تو چڑیا اپنے اس مذکر سے کہنے لگی کہ اٹھ جا یہ کہیں شکاری نہ ہو۔ کہنے لگا شکاری نہیں، اس کا تو چہرہ ہی صوفیوں والا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں کہتا۔ وہ دونوں بیٹھے رہے، اس نے چڑیا نے بڑا کہا، پر وہ کہنے لگا نہیں اس کے ہاتھ میں گلیل ہی نہیں، کوئی بندوق نہیں ہے کا نشانہ لگائے گا۔ لیکن وہ تھوڑا سا قریب آیا نا جب، اس نے پتہ کیا کیا، اس نے پیچھے سے گلیل نکالی، زور سے نشانہ لگایا، چڑا مر گیا۔ اور پھر انہیں کہتے ہیں چڑیا نے بادشاہ کو شکایت کی، اس نے میرا چڑا مار دیا ہے۔ بادشاہ نے اس آدمی کو، شیر کا جنگل کا بادشاہ، گرفتار کرایا، سامنے بس بات ختم ہو گئی، سامنے کھڑا کیا، چڑیا رو رہی تھی، تو بادشاہ کہنے لگا تیرا مجرم گرفتار ہو گیا، اب سزا کا اعلان بھی تو کر، اس کے ساتھ کیا سزا اسے دینی ہے، میری طرح دیکھنا جی۔ تو چڑیا کہنے لگی سزا کوئی نہیں دینی، بس اسے ایک حکم کر دے کہ اگر اس نے شکاری بننا ہے تو پھر چہرہ بھی شکاریوں جیسا بنائے، اسے حکم کریں کہ اگر شکاری ہے تو چہرہ بھی شکاریوں جیسا بنائے، صوفیوں جیسا۔ تو جو بھائی چہرہ ہے نا پھر کام بھی اسی طرح کے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت سید صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔